أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ملک کے ممتاز قاری محترم جناب قاری حبیب احمد نعیمی صاحب تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے، اور یقیناً یہاں سننے والوں اور وہاں سننے والے کو قلوب کو منور فرما رہے تھے. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحر کے خوبصورت سے موقع پہ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج سے مغفرت کے عشرے کی ابتدا ہو چکی۔ رحمت کا عشرہ ہمارے درمیان سے جدا ہو کے چلا گیا۔ دعا کیجئے کہ یہ مان کر گیا ہو کہ وہاں مان رکھ لے، کیونکہ وہاں تو مان ہی کام آئے گا ناظرین، اور کچھ کام نہیں آئے گا۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے اگر اس طرف موجود ہیں تو جائیے گا کہیں مت، کیونکہ انتہائی بنیادی نوعیت کا اور اہم موضوع ہے ناظرین، جس کا تعلق ایک عام مسلمان سے لے کے امت مسلمہ سے تک ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو رشتہ اخوت کی حسین لڑی میں پرو دیا، اور یہ اتنا مضبوط اور پائیدار رشتہ ہے ناظرین کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت، میں چیلنج سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت نہ ختم کر سکی ہے، نہ ختم کر سکے گی انشاءاللہ، کہ اخوت انسانی اور اخوت اسلامی کے رشتے کی موجودگی میں رنگ و نسل، زبان، قومیت اور علاقوں کی بنیاد پر بننے والی تمام تر جتنے بھی رشتے ہیں ناظرین، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، یعنی وہ ثانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔ اب صرف ایک رشتہ ہے جس کی وجہ سے دوستی بھی ہے اور اسی رشتے کی وجہ سے دشمنی بھی ہے، اور وہ رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا رشتہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ناظرین۔ ایک دوسرے کے دکھ سکھ، ایک دوسرے کی امداد سے لے کر امت مسلمہ میں باہمی اتحاد و یکجہتی اور امداد و اعانت کی فضا قائم کرنا اس بھائی چارے کا بنیادی مقصد ہے۔ کہیں قرآن سے یہ آواز آتی ہے کہ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، اور کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اس باہمی تعلق کو بھائی کہہ کر بیان کیا، تو کہیں اسے جسم واحد قرار دیا اور کہیں اسے مضبوط دیوار کی مانند قرار دیا، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی، یعنی اس کے لیے باعث تقویت بنتی، اور کہیں فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مومن کا بھائی ہے، اور وہ ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا درد اس کے تمام بدن میں محسوس ہوتا ہے۔ مگر افسوس ناظرین، اس رشتہ اخوت کو آج ہم بھلا بیٹھے، اغیار کے ہاتھوں کھلونا بن بیٹھے۔ مجھے کہنے دیجئے جملہ ابتدا میں کہ 9/11 کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی جس آگ کو بھڑکایا گیا، مسلمانوں کو تقسیم کیا گیا، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا، اور اسلامو فوبیا کو باقاعدہ پروان چڑھایا گیا کہ آج ہم مسلمان مظلوم اور وہ ظالم ہیں، ہم کمزور اور وہ طاقتور ہیں، وہ وار پر وار اور ہم دفاع پر دفاع کر رہے ہیں، ہم تعداد میں زیادہ مگر بکھرے ہوئے ہیں، ہم 57 ممالک ہیں مگر ایک نہیں ہیں، وہ تعداد میں کم ہیں مگر سنبھلے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب ایک ہیں اور ہم کئی ایک ہیں۔ دل کرتا ہے ناظرین کہ وہ وقت کب آئے گا جب امت اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر پائے گی، دنیا کو یہ بتلائے گی کہ تمہاری آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس شروع ہوتی ہے۔ کاش وہ وقت آئے ناظرین جب امت مغرب کو بتائے کہ فریڈم آف ایکسپریشن یہ نہیں ہے، یہ تو فریڈم آف ٹیررزم ہے جو ناقابل قبول ہے۔ یاد رکھیں ناظرین، وہ ایک مرتبہ ہولوکاسٹ سے گزرے تھے، صرف ایک مرتبہ، مگر ہم مسلمان تو مستقل ہولوکاسٹ سے گزارے جا رہے ہیں۔ کہ کہیں کشمیر جل رہا ہے، کشمیری مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور امت مکمل طور پہ خاموش کھڑی ہے۔ کہیں فلسطین میں مسلمانوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے، امت بے بس ہو کر لاچار بنی کھڑی ہے۔ کہیں شام میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے مگر امت تماش بین ہے، اور کہیں روہنگیا میں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اور امت مکمل طور پہ بے اختیار نظر آتی ہے۔ قیامت دیکھیں ناظرین کہ 2008 میں گیل ولڈن نے فتنہ نامی فلم بنائی۔ اب یہ 2 دہائیوں کی کہانی ہے، یہ معاملہ 9/11 کے بعد سے شروع ہوا ناظرین۔ اب آپ ذرا تسلسل سے سنتے جائیے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ 2010 میں ٹیری جونز نے برن اے قرآن ڈے کے نام سے چرچ آف فلوریڈا میں معاذ اللہ قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی۔ فیس بک پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاذ اللہ گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ کرایا گیا۔ 2012 میں انوسنس آف مسلمز کے نام سے معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج مطہرات پر فلم فلمائی گئی۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی ریٹیلیشن میں ایک بہت بڑا موب یعنی 1 ملین لوگ فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ یورپ میں کھڑے ہوئے تھے اور یہ کہا تھا کہ ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔ اس وقت بھی مسلمان کچھ نہیں کر سکے تھے۔ 2015 میں چارلی ہیبڈو جو
ایک فرینچ ویکلی میگزین ہے ناظرین، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاذ اللہ گستاخانہ خاکے چھاپے۔ 2018 میں پھر گیلٹ ولڈر نے گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ کرایا، اور یہ گستاخانہ خاکوں کا سلسلہ ناظرین آج تک چل رہا ہے۔ یعنی مجھے کہنے دیجیے، اور مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ابھی حال ہی میں لیڈی آف ہیون کے نام سے جو فلم بنائی گئی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس میں کس کس قسم کی گستاخیاں کی گئی ہیں اور کیا کچھ کیا گیا۔ افسوس ہوتا ہے ناظرین کہ یہ سب کچھ دیکھ کر دل کٹتا ہے، خدا کی قسم دل کٹتا ہے۔ یعنی عالم یہ ہے کہ زمین پھٹے اور ہم اس کے اندر دھس جائیں۔ وہی بات ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کا عہد کرنے والی امت یہ بھول گئی کہ جس مقصد کے لیے میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے قربانیاں دیں، آج امت وہ سارے اسباق مکمل طور پہ بھلا بیٹھی۔ انصار و مہاجرین کو بھائی بھائی بنا کر یہ پیغام رہتی دنیا تک دیا تھا کہ دیکھو ایک ایسی امت بن کے رہنا کہ جو ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کھڑی رہے، ایک دوسرے کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑی رہے، ایک دوسرے کے ساتھ امت کی حیثیت میں کھڑی رہے۔ تفریق مت رکھنا جغرافیہ کی، تفریق مت رکھنا لسان کی، عرب و عجم کی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ بس ایک بات ہو کہ جس وحدت کی لڑی میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرو دیا تھا، ہمیں اسی وحدت کی لڑی میں کھڑے رہنا چاہیے تھا۔ لیکن آج ہم نے آپ کو ناظرین، آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے اپنے آپ کو جغرافیہ میں تقسیم کر دیا ہے، آج ملکوں میں تقسیم کر دیا ہے، آج ہم نے اپنے آپ کو کاسٹ میں تقسیم کر دیا ہے، آج ہم نے آپ کو لسانیت میں تقسیم کر دیا ہے، آج ہم نے اپنے آپ کو چھوٹے اور بڑے ملک کے اندر تقسیم کر دیا ہے۔ کہنے کو تو 57 اسلامی ممالک ہیں، کہنے کو تو OIC موجود ہے، لیکن OIC بن کر بس OIC کر رہی ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہی۔ مجھے کہنے دیجئے کہ اے خاصہ نے رسل، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک بار پھر وہی قربانیاں، وہی اتحاد، وہی مساوات ہونا چاہیے۔ ایک بار پھر امت قریب آئے، آ کر سوچے کہ اغیار اپنی سازشیں کر رہا ہے، تقسیم در تقسیم کے مراحل سے ہمیں گزار رہا ہے۔ کہیں ناموس رسالت کے معاملے پر تھرمامیٹر لگا کر بار بار وہ ہماری عشق کی حدت کو، شدت کو چیک کرتا ہے، کبھی وہ حدود اللہ میں داخل ہو کر ہماری غیرت کو چیک کرتا ہے، کبھی وہ آ کر ہمارے درمیان فرقہ واریت کو پروان چڑھاتا ہے، کبھی ہمیں تقسیم کرتا ہے معیشت کے نام پہ، معاشرت کے نام پر، سماج کے نام پر۔ کب تک ہم تقسیم ہوتے رہیں گے؟ کب یہ امت جا کے ایک ہوگی اور جا کر اس پرچم کو بلند کرے گی جس پرچم کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند فرمایا تھا؟ ناظرین، آج بنیادی طور پر اخوت و مساوات کی اہمیت و فضیلت اور مواخات مدینہ پر ہم بات کریں گے۔ مواخات مدینہ پر ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے، میرے بزرگ ہیں محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب۔ تیسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب۔ اور آخر میں میرے بھائی، آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ قوال، ممتاز قوال محترم جناب شیر میاں داد صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سب کو میں السلام علیکم کہتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں، اور سحری کا حسین سا موقع ہے، مغفرت کے عشرے کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اخوت و مساوات کی اہمیت و فضیلت اور مواخات مدینہ پہ آج بات ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے بات کا آغاز تو فرد سے ہوگا، لیکن انشاءاللہ آج جو امت کی ذبح حالی ہے ناظرین، اس پہ بھی ضرور بات کریں گے کہ ایسا کیا کریں صاحب کہ دوبارہ غیرت ایمانی جاگے اور ہم سب ایک ہو جائیں۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے تو بتائیے کہ جو اخوت کی اہمیت و فضیلت ہے، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جنید صاحب، آپ نے ابتدائیہ میں جس طرح لوگوں کے دلوں کے تار ہلانے کی کوشش کی ہے، اس کی روشنی میں چند درد مندانہ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اللہ رب العزت نے رمضان کو قرآن کا مہینہ قرار دیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ آج ہم جہاں کھڑے ہیں
ہمارا ذہن بنایا گیا ہے کہ جب اس قوم کے آگے، اس امت کے آگے قرآن کی کوئی آیت پڑھی جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان پڑھا جائے، تو اس کو سن کر کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم کوئی ملا تھوڑے ہیں، ہم کوئی قدامت پسند تھوڑے ہیں، ہم بیک ورڈ ایریے کے تھوڑے ہیں، ہم تو جدت پسند ہیں، ترقی پسند ہیں۔ او اللہ کو اہمیت نہ دینے والو، او رسول اللہ سے منہ موڑنے والو، اللہ، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اسلام اخوت کی آفاقیت کا جو پیغام دیتا ہے، کب ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی کہ من اصدق من اللہ قیلا، سب سے سچا اللہ ہے، اللہ اللہ، سب سے زیادہ صداقت کا علم بردار اس کائنات میں کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اخوت کو سمجھنا چاہتے ہیں ہم؟ آؤ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اللہ، جعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں محض اس لیے بانٹا لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہاری اصل پہچان تو تقوی کی صورت میں تھی۔ سبحان وہ اللہ۔ قرآن آفاقیت کا اتنا عالمگیر اخوت کا تصور دیتے ہوئے کہتا ہے یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ، آج ہم بھائی اسی کو کہتے ہیں نا کہ باپ ایک ماں ایک، لیکن اس سے بڑھ کر دیکھیے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، اللہ اخوت کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ، فرمایا کہ اے لوگو، اس اپنے پالنہار کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ اللہ، اس سے اس نے اس کے جوڑے کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہے پوری انسانیت۔ صفحہ ارضی پر بسنے والے تمام تر مرد و عورت، ان کا باپ ایک اور ماں ایک، اس سے بڑھ کر اخوت کا تصور دنیا کے اندر کون پیش کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع، کاش کہ امت میں کوئی ایسا آئے جو یہ کہے کہ اگر ہم اخوت کی آفاقیت اور اس کی جہانگیری چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اے ایمان والو، یاد تو کرو، اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اللہ کے اپنے اوپر انعامات تو یاد کرو۔ زمانہ جاہلیت نے تمہیں درندگی کی طرف موڑ دیا تھا، تم سے انسانیت چھین لی تھی، تمہیں خونخوار درندوں سے بدتر بنا دیا تھا، بات بات پر لڑائی اور معمولی بات کی لڑائی سال ہا سال پر مشتمل۔ ایسا ہی، ٹھیک۔ قرآن کہتا ہے اذکروا نعمت اللہ علیکم، لوگو تم اپنے اوپر اللہ کا انعام یاد تو کرو، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ الف بین قلوبکم، اللہ ہے جس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اس نعمت کے صدقے میں کیسے بھائی بنے۔ اللہ، سبحان اس اخوت کو دیکھنے کے لیے مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حیات طیبہ، قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ۔ سبحان اللہ، یہ تو کلمے کی بنیاد پر ہے، اللہ اکبر، لیکن اس سے پہلے، کلمے سے پہلے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ صفحہ ارضی پر بسنے والی ساری اولاد آدم اپن میں آپ کو ایک دوسرے کا بہن بھائی سمجھے۔ ایک باپ کی اولاد، ایک ماں کی اولاد ہوتے ہوئے تم کیوں بکھر گئے؟
کیوں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے؟ پھر اخوت کا یہ جو تصور آتا ہے کہ کسی عقیدے کی بنیاد پر، کسی نظریے کی بنیاد پر آج ہم بحیثیت پاکستان، ٹھیک، پاکستان میں بسنے والا ہر فرد، خواہ اس کا کوئی نظریہ ہے، کوئی عقیدہ ہے، وہ ایک قوم ہے پاکستان، بالکل ٹھیک، اس سے آگے چل کر اکثریت کی بنیاد پر، چونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دانا انسان، محسن انسانیت، اخلاق کا پیکر، ہمدردی سے معمور، انسان کی بھلائی چاہنے والے سے بڑھ کر اس صفحہ ارضی پر کوئی آدمی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اس لیے اخوت کی بنیاد پر ہمیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ ان کے دامن سے۔ بالکل ٹھیک، اس پہ بات کرتے ہیں علامہ، بالکل بات کرتے ہیں پروفیسر صاحب۔ اصل میں چاہ رہا ہوں کہ ابتدائی ذرا سی گفتگو ہو جائے، مساوات کے حوالے سے بھی ذرا فرمائیے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مساوات یقیناً مساوی ہونا، برابر ہونا مفہوم رکھتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر مساوات انسانی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس میں کچھ ایک دو آیات مساوات کی خان صاحب نے پیش فرمائی ہیں۔ تو میں اس ضمن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو مساوات خود قرآن مجید ہے۔ سب سے پہلی مساوات بذات خود ذات قرآن مجید ہے۔ آپ اس کو دیکھ لیں، اس قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو آپ کو بھی اتنا ثواب ہے، میں پڑھوں تو مجھے بھی اتنا ثواب ہے، کوئی امیر پڑھے اسے بھی اتنا ثواب ہے، غریب پڑھے اسے بھی اتنا ثواب ہے، اور اس سے بڑھ کے اور مساوات کی کوئی دلیل نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ امیر پڑھے گا تو اس کو زیادہ دوں گا، غریب پڑھے گا تو ہے ہی تنگ۔ کیا بات، کیا بات ہے، کیا اچھی بات۔ بذات خود قرآن مجید جو ہے مساوات کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی احکامات دیے ہیں عمومی طور پر، اس میں اگر یا ایھا الناس کہا ہے تو تمام کائنات کے لوگوں کو جو آ چکے، جو قیامت تک آئیں گے، ان کو رکھا ہے۔ اور کبھی کرم کیا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر حضور علیہ السلام کے غلاموں کو مساوات میں رکھ، اے ایمان والو، اللہ، یہ وہ مٹھاس ہے جو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے امتیوں کے اندر منتقل فرماتا ہے۔ اے وہ لوگ جو مجھ پر اور میرے محبوب پر ایمان رکھتے ہیں، آگے حکم دے دیا، ماہ سیام ہم پر گزر رہا ہے تو یہ بھی یہی درس دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم سب پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ عربیوں پر الگ سے ہیں، ہم پر الگ سے ہیں، دوسروں پر اور قسم کے، ہمارے ساتھ اور قسم کے، وہ افطاری کریں تو اور ثواب، ہم کریں تو اور ثواب نہیں۔ یہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا کا ایک ہی جملہ جو ہے اس نے ہمیں مساوات کے اس اعلیٰ درجے پر پہنچا دیا ہے کہ جہاں پر فرمایا لعلکم تتقون، پہلے بھی رکھ گئے، اگر انہوں نے روزے رکھے ہیں تو اجر ان کے بھی تھے، تم رکھو گے قیامت تک کے لیے اجر ہم نے تمہارے بھی رکھے۔ یعنی مساوات ایسا ہے کہ عبادات میں بھی مساوات، جی اور عبادات کے اجر میں بھی مساوات۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کون بڑا ہے کون چھوٹا، تقوی کی بنیاد پہ بات ہوگی۔ تو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، یہ جملے بھی ہر عبادت کے اندر، اربوں پتی ہے تو اس کو بھی ریشو وہی ہے زکوٰۃ دینے کی، اگر کسی کے پاس 2-4 لاکھ روپے ہے تو اس کے پاس بھی ریشو وہی دی گئی ہے۔ حالانکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ پہلی امتوں میں جو مساوات کی کمی تھی، بلکہ ان پہ کہیں اللہ کسی رنگ میں کرم، کسی رنگ میں کرم، جس طرح کے پہلے 10% کا جو ہے وہ زکوٰۃ کا نظام رہا بنی اسرائیل کے اندر، اور پھر آ کر جو قارون پہ اس پہ 1% لگا دیا گیا، لیکن ادھر مثال اسلام کے اندر نظر نہیں آئے گی، سب کو یکساں رکھا گیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وَلَقَدْ کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو عزت عطا کر دی۔ اب بنی آدم کا لفظ بول کر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم تمام جو ہے اس کے اندر شامل کر دی، اور پھر اسی طرح فرمایا اب یہ الگ بات ہے، یہ تو کرم اللہ نے کر دیا، اب کوئی اس کرم پہ قائم رہتا ہے یا اس سے نیچے گرتا ہے، یہ تو اپنے مقدر کی بات ہے۔ جو انبیاء پر ایمان رکھے تو وہ اپنے مقدر پر جو ہے وہ قربان ہو، اور اس کو خوشی و مسرت ہر وقت رہنی چاہیے، اور جو انبیاء کے در سے گر چکے اور میرے آقا کے در سے ہٹیں گے تو پھر وہ کرمنا بنی آدم کے اندر۔ اچھا یہ بتائیے اسٹیٹس کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ اسٹیٹس کی وجہ سے کوئی بھید بھاؤ کی وجہ سے، کالے گورے کی وجہ سے کوئی فرق ہے اس میں؟ قرآن مجید فرقان حمید نے تو اس بارے میں واضح طور پر جو ہمیں رہنمائی عطا کی ہے، اس کے اندر سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی ایک قوم، کوئی ایک جماعت کسی دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس کو تم اپنے مذاق کا نشانہ بنا رہے ہو
وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم سے بہتر ہو. کیا بات. عربی اجمی کا مذاق نہیں, اجمی عربی کا مذاق نہیں. اور تشریحات میں جا کر عرض کریں گے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں مساوات کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ نے جو خود قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اور آپ مصلی امامت پر کھڑے ہوتے تھے, تو وہ اپنے کرم سے جو ثواب تھا وہ تو الگ تھا ہی, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تو تھا کہ چاہے یار غار صدیق اکبر کے پیچھے پڑھے نماز, اجر درجہ تو ان کا وہ الگ سے رہا قرب مصطفیٰ کا, لیکن کہا پیچھے پڑھنے والوں 27 کا ثواب تمہیں ہے. آج کے امام کے پیچھے پڑھو تو 27 کا ثواب تمہیں بھی ہے. تو اس سے بڑھ کے اور مساوات کا اسلام کا حسین درس کیا ہو سکتا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کے اندر تمام مسلمانوں کو یکساں درجہ عطا کر دیا. کیسی بات ہے کہ وہ بات ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کیا بات, یعنی امیر و غریب ہو چھوٹا ہو بڑا ہو سب ایک ہی صف میں کھڑے شان سے شانہ ملا. تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو یہ درس جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر دیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر اسی چیز کی ہمیں رہنمائی عطا کی. بتائیے. اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. یہ اللہ زینہ اس میں موصول ہے, یہ کسی خاص فرد کی طرف اشارہ نہیں ہے, بلکہ یہ کل علماء نے مصطفیٰ کی طرف ہے کہ جو بھی کہہ دیں ہم سب کے لیے یکساں کرتے ہیں. کیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, ان کے اوپر ہماری رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ آ کر ان سب کو بشارتیں دیتی ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا, تم نے خوف زدہ نہیں ہونا, غم زدہ بھی نہیں ہونا. اب ان الذین کا جو عموم ہے اس میں موصول کا, وہ دلالت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے فرشتوں نے زیارت کرنی ہے, جو اللہ کریم کو مان رہے ہیں بندے فرشتے ان کا دیدار کرتے ہیں, چاہے وہ پہلے دور کے تھے, چاہے وہ آج کے دور کے ہیں, چاہے وہ آنے والے دور کے, اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے مساوات فرما. بات یہ ہے کہ بحیثیت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو برابری پر رکھا ہے. اب جیسے جیسے تقویٰ بلند ہوتا رہے گا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, وہ فضلنا بعضهم علی بعض والی جو بات ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم, نفس نبوت میں سب برابر, لیکن پھر فضائل جو ہیں وہ الگ الگ. بالکل ٹھیک ہے جی. بغدادی صاحب آپ ذرا کلام فرمائیے کہ یہ جو اخوت ہے احادیث کی روشنی میں بڑی تفاصیل ملتی ہیں, ذرا بھائی چارگی پہ بات تو کیجئے کہ شاید ہو سکتا ہے ہمارے اندر یہ جو لسانیت کے بت کھڑے ہوئے ہیں, یہ جو تعصب کے بت کھڑے ہوئے ہیں, یہ جو فرقہ واریت کے بت کھڑے ہوئے ہیں, یہ جو قبائل کے کمیونٹی کے بت کھڑے ہوئے ہیں, سب تو سارے بت تو گرا دیے جائیں گے صاحب, پھر آخر میں تو ایک ہی شناخت رہ جانی ہے. بتائیے ذرا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. اور آپ کا جو آج کا موضوع ہے اس کی تابانیوں سے, اخوت و مساوات, اس کی تابانیوں سے امت مسلمہ کا چہرہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اور تمام امتوں کے اندر تاباں ہے اور روشن ہے. بالخصوص یہ ٹاپک جو ہے آج کے جو زمانے کی ضرورت بھی ہے, اور ہمیں اس سے وہ تربیت بھی بنیادی حاصل کرنی ہے. اور جس جگہ سے کسی امت کا کہیں زوال ہوتا ہے تو انہی چیزوں کو پکڑ کے پھر اس کو عروج پر لایا جا سکتا ہے. تو یقیناً اس وقت امت مسلمہ کے اندر یہ بہت بڑی کمی بھی ہے, اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یقیناً یہ اصلاح کا بہت بڑا پہلو ہے, جس کو آپ اپنے اس چینل سے اور اس جگہ سے آپ اس کو چلا رہے ہیں. جناب اللہ رب العزت ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو اخوت ہے اور بھائی چارہ اور مساوات, یہ بیسیکلی اسلام کی وہ بنیادی صفات ہیں کہ جس نے اسلام کو پروان چڑھایا. کیونکہ جس زمانہ میں اور جس دور کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں, وہ تو زمانہ تھا طبقاتی تقسیم کا, جہاں پر ظالم اور مظلوم کی تقسیم تھی, جہاں پر امیر اور غریب کی تقسیم تھی, جہاں پر کالے اور گورے کی تقسیم تھی, جہاں پر قبائل اور برادریوں کے حساب سے لوگ منقسم تھے, اور ایک دوسرے کے جائز اور ناجائز کو قطع نظر الگ رکھتے ہوئے وہ صرف برادری ازم کے تحت لوگوں کا ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتے تھے. ایسے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین متعارف کروایا, اس کی یہ بنیادی صفات میں سے تھا اخوت کا پہلو اور برابری کا پہلو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام کے اوپر مسلمانوں کو آپس میں وہ درجہ دیا اور وہ بھائی چارہ دیا کہ جو آج تک اور قیامت تک مسلم امہ کے لیے یہ ان کی خاص صفت رہے گی, اور یہی ان کی کامیابی کی ضامن بھی ہے. اگر مسلمان اس صفت کو صحیح معنوں میں ایڈاپٹ کر لیتے ہیں تو اس وقت بھی مسلمان کامیاب اس وجہ سے ہوئے, اور جہاں پر بھی انہوں نے اس صفت کو مضبوطی سے تھامے رکھا وہ کامیاب رہے, اور قیامت تک بھی اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہ اسی صفت کو لیں گے. بالکل. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح الفاظ کے اندر فرمایا, آپ نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم,
جو مسلمان ہے وہ مسلمان کا بھائی ہے، آہا، اور اس میں یہ جو بھائی چارہ ہے اس کی جو بنیادی صفت ہے وہ اسلام ہے۔ اس کے اندر بنیادی صفت یہ نہیں بیان کی گئی ہے کہ آپ جو صرف ایک ماں اور باپ کی اولاد میں سے پیدا ہونے والے ہیں تو بس وہ آپ بھائی بھائی کہلائیں گے، بلکہ صرف وہ رشتہ دے دیا کہ جس نے بھی یہ کلمہ طیبہ پڑھ کر وہ سلامتی کے اندر داخل ہو گیا، امن میں داخل ہو گیا اور خود معاشرے کے لیے سلامتی بن گیا، یہ سب لوگ ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی ہیں۔ یعنی مسلمان اگر ایک بالکل ایکسٹریم ایسٹ پہ رہتا ہو، دوسرا ایکسٹریم ویسٹ پہ رہتا ہو، تو وہ سب بھائی ہیں۔ ساؤتھ میں ایکسٹریم رہتا ہو، نارتھ میں ایکسٹریم رہتا ہو، بھائی ہے، جب کلمہ پڑھ لیا تو بھائی ہے۔ یہی بنیادی صفت ہے کہ مسلمان اور اخوت کا یہی تو سب سے بڑا فائدہ ہے، اور اس کے فوائد میں جو مورخین نے یا جو شارحین نے یا شارحین حدیث نے لکھا وہ یہی ایک فائدہ لکھا ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں بستا ہوگا، معاشرتی اعتبار سے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ اب یہ جو مسلم ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ فرمایا کہ لا یظلمہ، مسلمان جو جس کو بھائی بھائی قرار دیا گیا وہ کبھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اب یہ بنیادی صفت ہے۔ اس رشتہ اخوت کے اندر ہمیں اس لیے پرویا گیا کہ ہم اپنے ملک کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنی ایز اے قوم بستے ہوئے یا ایک دوسرے ملک اور دوسرے ملک کی قوم کے اعتبار سے بھی کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اس رشتے میں جب پروئے جائیں گے، دوسرا فرمایا کہ وَلَا يَحْذُلُهُ، پھر وہ کبھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ، کہ آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں کہ ہم آپس میں بھی ایک پڑوسی بھائی ہے یا ہمارے محلے میں بسنے والا کوئی مسلمان بھائی اگر مظلوم ہوگا تو ہم اس مظلوم کا ساتھ نہیں دیں گے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہم چپ ہو گئے اپنا راستہ پکڑ کے الگ ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اسی طریقے سے آج اگر ممالک کے اعتبار سے آپ لے لیں تو ایک مسلمان ملک کسی دوسرے مسلمان ملک کو مظلوم دیکھ کر اس کا ساتھ نہیں دے رہا، اس نے اس کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ آپ کے سامنے اس وقت ہے عراق تباہ ہو چکا، سیریا تباہ ہو چکا، لیبیا تباہ ہو چکا، اور کئی اور ممالک ہیں جو تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے زبو علی پہ انشاءاللہ۔ لیکن بہت سارے اور ملک ہیں جو ان کا ساتھ نہیں دے رہے، ان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اخوت کے اس رشتے میں پروتے ہوئے یہ فرما دیا کہ مسلمان بھائی تو ہے ہی وہ ہے جو اپنے بھائی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اچھا، جسم کی مانند بھی تو کہا نا، جسم کی مانند بھی تو کہا نا کہ کسی ایک حصے کو اگر تکلیف ہو۔ جی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرف یہ اشارہ فرمایا نا کہ جو مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے وہ ایک جسد کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں۔ اذا اشتکا عضو، اگر کوئی ایک عضو اس میں سے کوئی ایک پارٹ جسم کے حصے میں سے اگر کوئی شکایت کرتا ہے، یعنی اس کو کوئی تکلیف کوئی درد ہوتی ہے تو داعی لہو سائر جسدہ بالسہر والحمى، فرمایا کہ اس جسم کے اندر اگر ایک انگلی میں پین ہو رہی ہے، ایک ناخن کے اندر پین ہو رہی ہے، اگر صرف جسم کا ایک بال اکھاڑ لیا جائے تو اس وقت وہ سارے کا سارا جسم وہ شکایت کرے گا، وہ درد اور بخار کے اندر مبتلا ہو جائے گا، وہ نیند میں نہیں آ سکے گا، بے چینی کی کیفیت میں چلا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں بات کو، جسم سے مراد اگر میں اس کو بالکل ہی یہ سمجھ لیجئے کہ عام سطح پہ لوں تو اگر ہم ایک خاندان ہیں، چونکہ آپس میں بھائی ہیں تو ایک جسم کی طرح ہیں، خاندان میں کسی کو تکلیف ہو سب کو محسوس ہوگی، ایسا ہی ہوگا نا؟ یہ مثال بیسیکلی دینے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العزت، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ڈسکوری میتھڈ ہے کہ اس کے ذریعے سے ٹیچنگ کا ایک میتھڈالوجی میں آتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی پریکٹیکل ایگزامپل یا کنکریٹ میٹیریل کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب کنکریٹ میٹیریل یہ تھا کہ ہمارے پاس ہمارا جسم ہے اور ہم اسی سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کے جسم کی انگلی کٹے گی تو پورے جسم میں درد ہوگا، اس طریقے سے فرمایا کہ پوری امت مسلمان جہاں جہاں بس رہی ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ میں وہ عرض کر رہا ہوں، اب امت مسلمان کے اگر گھر کے اندر کسی ایک فرد کو آپ دیکھیں، ہمارے گھر میں ہمارے بچے کو اگر تکلیف ہو جائے، مائکرو لیول سے میکرو لیول تک میں بات سمجھنا چاہ رہا ہوں، یہ حدیث مبارکہ مائکرو لیول سے میکرو لیول تک اپلائی ہوتی ہے۔ اگر بچے کو گھر میں تکلیف ہے تو پورا گھر پرابلم میں چلا جائے گا، سارے گھر والوں کو، ماں باپ، اس کے دیگر بہن بھائی، وہ سارے مشکلات میں ہوں گے۔ اگر آپ کی سوسائٹی میں کسی کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، بالخصوص آج کا یہ رمضان کا مہینہ ہے، کوئی غریب ہے اور اس کی غربت کے گھر بچے بلبلا رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، میں گھر میں پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں اور میں ان کا خیال نہیں رکھا، یہ آپ کی تکلیف ہے، ٹھیک ہے، اور ملک میں اگر کسی کو تکلیف ہے مسلمان بھائی کو تو وہ آپ کی تکلیف ہے، وہ ہماری تکلیف ہے، اور اسی طریقے سے پھر ایک ملک سے دوسرے ملک کو ویری کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اگر ایک ملک کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو دوسرے تمام مسلمان ممالک کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اس کی تکلیف کے اندر اسی طریقے سے شریک ہو جائیں۔ ٹھیک ہے۔ ان کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ چین اور سکون سے اپنا وقت پاس کریں، یہ بالکل اس طرح سے جس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ ایک شخص بیٹھا کشتی کے اندر سوراخ کر رہا ہو اور باقی اگر اس کو منع کریں تو وہ یہ کہے کہ میں تو اپنی جگہ پہ سوراخ کر رہا ہوں، آپ کی جگہ پہ تو نہیں ہے، ڈبائے گا تو پوری کشتی کو پکڑ کے نہیں روکیں گے تو وہ سب کو برباد کر دے گا، سب کو برباد کر دے گا۔ ایسے ہی ہے کہ یہ وہ بات ہے بغدادی صاحب جس پہ میں چاہتا ہوں انشاءاللہ آخر میں ہم کامنٹ کروائیں گے آپ سے
کہ ذبو حالی کی جب ہم بات کریں گے نا امت کی، کیونکہ آج ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے، بار بار پاکستان پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب بھی امت مسلمہ میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، کشمیر کا تو ظاہر ہے ہمارا بالکل ہی یہ معاملہ ہمارا بارڈر کا ہے نا، یہ تو ہماری اپنی ڈومین والی بات ہے، شام کا مسئلہ ہو، روہنگیا کا مسئلہ ہو، کہیں بھی مسلمان کو تکلیف ہو، پاکستان سب سے پہلے آواز اٹھاتا ہے، اور پھر پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو کیا پڑی ہے۔ ان کو میرا خیال ہے اس حدیث مبارکہ کو گھول کے پلانا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ سرکار کے فرامین پہ عمل کر رہے ہیں بنیادی طور پہ۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کا موقع ہے، اور اخوت و مساوات کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور مواخات مدینہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے پروفیسر صاحب کہ یہ جو مساوات کا تصور ہے احادیث مبارکہ میں، یہ ہمیں کیا بتلا رہا ہے کہ ہم جو یہ بھید بھاؤ کرتے ہیں اتنا زیادہ، اونچ نیچ کا فرق، کب نکلیں گے ان باتوں سے؟ ان باتوں سے ہم اس وقت نکلیں گے جب اپنے مرجع کی طرف آئیں گے، اپنے مرکز کی طرف لوٹیں گے۔ وہ مرکز کیا ہے؟ جی، ایک وہ سوسائٹی ہے کہ جس میں غلام کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، جہاں ذات پات عروج پر ہے، اور ایک اسلام آتا ہے وہ خوبی لاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسا بلال کو میرے آقا کہہ کر پکار۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! ایک طرف صہیب رومی ہیں، ایک طرف سلمان فارسی ہیں، ایک طرف بلال حبشی ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور دسترخوان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی میں اس طرح صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں کہ ان میں قریش بھی ہیں، انصار بھی ہیں، سلمان فارسی بھی ہیں، صہیب رومی بھی ہیں، اور یہ بلال حبشی بھی ہیں، اپنا اور بھی دیگر ایسے لوگ ہیں۔ تو ایک بدو قبیلے کا سردار آتا ہے، وہ آ کر ان کو اس طرح گھلا ملا دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ انصار اور قریش کا تو مل کر ایک جگہ بیٹھنا سمجھ آتا ہے، لیکن یہ فارسی، یہ حبشی، یہ رومی، یہ ان کے برابر۔ تو ایک صحابی اٹھتے ہیں اور اسے دبوچتے ہیں اچھی طرح سے، اللہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں لا کر، یا رسول اللہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ اللہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم فوراً تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں یاد رکھو کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ایک باپ کی اولاد ہو کر تم اس طرح کرتے ہو۔ اللہ مساوات کے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات طیبہ میں کیسے خوبصورت نمونے دیکھتے ہیں کہ اگر شام فتح ہوتی ہے اور وہاں کے لوگ عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ اس شان سے چلتے ہیں، ایک سواری ہے، کچھ کھجوریں ہیں، خود سوار ہوتے ہیں، غلام چلتا ہے، پھر غلام کو سوار کرتے ہیں، خود چلتے ہیں۔ 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران، اللہ اکبر۔ جب قریب جاتے ہیں تو پیدل چلنے کی باری عمر کی آتی ہے، غلام کہتا ہے حضور میں اپنی باری آپ کو دینے کو تیار ہوں، آپ سوار رہیں، میں پکڑ کر چلوں گا۔ فرمایا کہ نہیں، ہم کوئی عمل کسی کو دکھانے کے لیے نہیں اللہ 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 اللہ، ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ فاتح بیت المقدس پیدل جا رہے ہیں، تم سوار رہو گے، عمر تمہاری سواری کی باغ پکڑ کر داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور استقبال کے لیے آنے والے جب مسلمان سپہ سالاروں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارا حکمران وہ ہے جو سواری پر سوار ہو کر آ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا حکمران وہ ہے جو سواری کی باغ پکڑ کر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے بڑھ کر مساوات کا اور اخوت کا کوئی منظر دنیا نے دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور پھر تاریخی کلمات ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے کہ جب آپ کے گورنر عمر بن العاص کا بیٹا ایک مصری لڑکے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کو مارتا ہے کہ تم مقابلے میں جانتے نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں، مجھ سے آگے نکل گئے، اللہ اکبر، وہ سزا پاتا ہے جب تو فوراً وہاں سے چل کر عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے
اور عمر رضی اللہ عنہ ان کی باتیں سننے کے بعد ان کو طلب کرتے ہیں، اور طلب کرنے کے بعد آپ کا وہ تاریخی جملہ فرماتے ہیں متا تعبدتم الناس وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، اے لوگو تم نے دوسروں کو غلام کب سے بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنم دیا، پھر سزا اسی طرح دلائی۔ اور اس سے بھی بڑا واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریاست کا امیر جبلہ بن ایہم مسلمان ہونے کے بعد جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے، اس کا احرام لٹک رہا ہے، اس پر پیچھے سے ایک غریب آدمی کا پاؤں آ جاتا ہے۔ وہ جب مڑ کر دیکھتا ہے تو ذہن میں یہ بات لاتا ہے کہ اس کی حیثیت میری جیسی نہیں، یہ شان میں مجھ سے اچھا نہیں، اس کی جرت کیسی ہوئی کہ اس کا میرے کپڑے پر پاؤں، اس کو تھپڑ رسید کرتا ہے، وہ فاروق کی عدالت میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سن کر فرماتے ہیں کہ اس کا تو بدلہ دینا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے مجھے مہلت دیجئے، میں سوچ لوں۔ آپ نے فرمایا سوچ لو، اسلام تو مساوات کا حامی ہے، اللہ اکبر۔ اس میں ذات ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ بے شک۔ تو وہ بھاگ جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کا اسلام سے برگشتہ ہونا قبول کرتے ہیں، لیکن مساوات انسانی پر حرف نہیں آنے دیتے۔ اور اس طرح کے کتنے ہمارے ہاں واقعات ہیں مسلمانوں کے اندر کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جذبہ دیا، بالکل ٹھیک، کہ معاشرے کے اندر کوئی بھی کسی طرح سے یہ پہچان نہ لائے کہ اس کے لیے خواجہ کا لفظ، اس کے لیے حبیب کا لفظ، اس کے لیے اخ کا لفظ، اس کے لیے رفیق کا لفظ، یہ جو امتیازات ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں اس طرح توڑا کہ فرمایا القاسب و حبیب اللہ۔ یہ جو ہمارے ملک کے اندر یہ جی فلاں پیشہ اختیار کیے ہوئے ہے، یہ فلاں پیشے سے منسلک ہے، اس کو اپنے سے کم تر جانو، اس کو اپنی صحبت میں نہ آنے دو، اللہ کے نبی نے القاسب و حبیب اللہ کہہ کر نہ صرف یہ کہ زبانی طور پر ان کو مرتبہ مقام دیا، بلکہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سیاہ ہو رہے ہیں، فرماتے ہیں تمہارے ہاتھوں کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہاڑوں پر پتھر توڑتا ہوں، اس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی، رسولوں کے امام، مقام ابراہیم پر فائز ہونے والا انسان، اس ہاتھ کو پکڑ کر آپ چوم لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ جنید صاحب، اسلام میں مساوات ایک خوبصورت مثال سامنے رکھیے۔ عمر رضی اللہ عنہ اور حیدر کرار رضی اللہ عنہ آپس میں بیٹھے ہوئے دوستانہ ماحول میں بات کر رہے ہیں، اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عمر پر مقدمہ کرنے آیا ہوں، میں علی پر مقدمہ کرنے آیا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ ابھی تو آپس میں دوستانہ باتیں کر رہے تھے، آپ فرماتے ہیں یا ابو الحسن کب، اے ابو الحسن اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ علی کرم اللہ وجہ اٹھے، مدعی کے برابر جا کر کھڑے ہو گئے، کون؟ حیدر کرار، لیکن ان کے ماتھے پر شکن تھے۔ آپ نے دونوں کی باتیں سنی، مدعی غلط تھا، اسلام کے مطابق فیصلے کی نوعیت کو جان کر فیصلہ سن کر چلا گیا۔ چلنے کے بعد جب پھر دونوں بیٹھ گئے اسی ماحول میں، تو علی کرم اللہ وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اے علی، جب میں نے تمہیں کہا کہ اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ تو تمہارے ماتھے پر شکن، ناپسندیدگی کا اظہار، میری یہ بات بری لگی تھی؟ اب شیر خدا کیا جواب دیتے ہیں؟ اسلام کا کیا حسن قیامت تک آنے والے انسانوں پر نچھاور کر رہے ہیں۔ فرمایا عمر تمہیں یاد نہیں، تم نے مجھے کنیت سے پکارا، بات وہی ہے، بالکل ٹھیک، تم نے مجھے ابو الحسن کہہ کر پکارا، یعنی میرے ذہن پر بوجھ پڑا کہ کہیں مدعی یہ نہ کہے کہ عدالت میں علی کا احترام کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ جو لوگ تھے، اب دیکھیں اس میں جو مثالیں ہیں، میں چاہتا ہوں ان مثالوں کو تھوڑا سا آپ بھی آگے بڑھائیے علامہ صاحب۔ کیا حسین مثالیں، مثال کے طور پہ ایک وہی بات ہے کہ جنگ کا میدان ہے،
ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل شہادت کے قریب ہیں، پیاس جو ہے وہ شدید لگی ہے، پانی لایا گیا، آپ کے برابر میں ایک اور صحابی جو شہادت کے قریب ہیں، آپ کو محسوس ہوا، آپ نے فرمایا ان کو دے دو، ان کے برابر میں ایک اور صحابی ہیں وہ بھی شہادت کے قریب ہیں، جب ان کے وہاں پانی پہنچا انہوں نے فرمایا ان کو دے دو، جب وہاں تک پہنچے تو وہ شہید ہو چکے، انہوں نے کہا جی ان کو دے دو، وہاں تک پہنچے وہ شہید، پھر پہلے تک پہنچے وہ شہید ہو گئے۔ یہ جنگ یرموک کا واقعہ کیا آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو اخوت کی جو مثال، اتنی اعلیٰ مثال، ذرا بتائیے یہ مثالیں کیا ہمیں بتا رہی ہیں؟ جی یقیناً ایسی ہی بات ہے کہ اسلام نے ہمیں وہ درس اور سبق پریکٹیکلی عطا کیا ہے کہ یہ دنیا تو دنیا رہی، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اسلام نے تو ان کے ساتھ بھی ہمارا رشتہ اخوت ختم نہیں ہونے دیا، وہ بھی قائم رکھا، بے شک۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، مومنوں کی دعا کا تذکرہ کیا، اور وہ دعا 28ویں پارے کے اندر موجود ہے، ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کی سلامتی سے ہم سے سبقت لے گئے، وَلِإِخْوَانِنَا ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ اکبر، یعنی جو دنیا سے جا چکے ہیں اسلام تو ان کے ساتھ بھی اخوت اور بھائی چارے کا درس دے رہا ہے، اللہ اکبر، کہ وہ چلے گئے تو اب دعائیں کرنا ان کا حق ہے، تم پیچھے موجود ہو، ان کا حق ادا کرو، تو جو زندہ ہو تو ان کے حقوق کی اسلام کس طرح نہ پاسداری کرواتا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنا کر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہہ کر ہمارے سامنے کھڑا کیا ہے۔ آپ کی زندگی بھری پڑی ہے اسی مساوات کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، آپ کے ان معاملات کے ساتھ۔ بتائیے سر یہ اخوت کی اور مساوات کی مثالیں دے دے کے بتائیں لوگوں کو، واقعات بتائیں لوگوں کو۔ مثلاً آپ یہ دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب خندق کھودنے کا ٹائم آیا تو آپ نے بھی اتنا اپنا حصہ رکھا، مساوات آ گیا، مساوات آ گئی کہ جتنا دوسرے کھود رہے ہیں اتنا میں بھی کھود رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ دیکھیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس امت پہ کرم کیا اور مساوات کیا، فرمایا جب میں آؤں تو میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو۔ حالانکہ لوگ از خود اپنی محبت سے اگر نبی کے لیے کھڑا نہیں ہونا تو اور کس کے لیے کھڑا ہونا، وہ تو فداک ابی و امی یا رسول اللہ کہہ کے جھک جایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی طرح بھرپور طور پر ان کو یہ سبق عطا کیے اور ان کو سمجھایا اور ان کو اس درجے تک پہنچا دیا۔ اب دیکھیے آگے ہم دیکھتے ہیں جن صحابہ نے حضور کے یہ پریکٹیکل دیکھے، انہوں نے کیسے کیا؟ پہلے وہاں وہ بھی تو مکمل کیجئے، جب مسجد نبوی بن رہی تھی، مسجد نبوی میں اسی طرح ہوا، مسجد قباء میں اسی طرح ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بدر کے لیے جا رہے تھے تو 2 افراد ایک سواری کے لیے تھے تو آپ ایک میں اپنے ساتھ شریک کرتے تھے، پھر جب تبوک کے لیے جا رہے ہیں تو 4 افراد کے لیے، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام تو 4 افراد کے لیے وہاں پر ایک بیٹھنے کا ٹائم تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہ بیٹھتے رہے۔ تو یہ آپ کی حیات طیبہ میں نے عرض کیا، بلکہ وہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا جو کھانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ میں لکڑیاں کاٹ کے لے کے آتا ہوں، وہ بھی تو بالکل کیا اسی طرح آپ نے اپنا مساوات؟ حصہ ڈالا، کوئی آگ جلا رہا ہے، کسی نے اپنی خدمات پیش کی میں کھانا بناؤں گا، کسی نے کہا میں آٹا بناؤں گا، کسی نے کچھ، آپ نے فرمایا کہ میں جا کے لکڑیاں لے کے آؤں اور پھر لے کے آئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا جنید صاحب اس جملے پہ آ کے بڑوں کا جو ہے نا وہ سانس رک جاتا ہے کہ کیسی مساوات ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلتا، جب آپ پہ حملہ ہوا ہے، آپ کے اوپر عبد الرحمن ابن ملجم نے حملہ کیا ہے، تو اس وقت آپ نے جو حضرت امام حسن پاک کو وصیت فرمائی تھی تو یہ جملہ بولا تھا کہ جس طرح اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ایسے تم نے بھی ایک ہی ضرب لگانی۔ یعنی یہ دیکھیے کہ وقت آخر میں بھی آپ نے کیسی مساوات کی بات کی ہے کہ، اور پھر فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْمُصْلَةَ، اس کا مصلح کرنے سے تم نے پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آگے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کی حیات طیبہ کے بعد جو اولیاء کاملین ہیں ان کی بھی زندگی اسی طرح لبریز نظر آتی ہے مساوات کے ساتھ۔ آپ دیکھیے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی عطائے رسول ہیں، اور جب یہاں شہاب الدین غوری اجمیر کو فتح کر کے وہاں داخل ہو رہا ہے تو وہاں حضرت خواجہ صاحب تشریف فرمائے اور وہ دور سے پوچھتا ہے یہ کون ہے، یہ سامنے بزرگ جو ہیں ویلکم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، تو اس نے بتایا کہ یہی تو خواب میں آئے تھے جنہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ حملہ تم کرو کامیابی خدا عطا کرے، اور ان کے ساتھ اتنے لوگ پہلے کیسے مسلمان ہو گئے؟ وہ یہی ہوا
کہ دلت جو تھے اس دور کے شودر جو تھے ہندوؤں میں، ان سب کو آپ اپنے ساتھ بٹھاتے، کیا اچھی مثال ہے، اور پھر وہ لوگ اس سوچ میں جاتے کہ ہمارے ہندو ہو کر، جو ہمارے ہم مذہب ہو کر اپنا سایہ جو ہے وہ ہم سے دور رکھتے اور ہمارا پڑ جائے تو ہمیں سزا دیتے ہیں، تو یہ اسی برتن میں سے کھا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ماضی سر مجھے وقت دیجئے ذرا سا، میں کالز لے لوں۔ یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں یہ انتہائی اہم ترین بات ہے کہ ایک تو مساوات وہ ہے نا جو مسلمان ظاہر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جی اس میں کوئی اسٹیٹس نہیں، کوئی کاسٹ نہیں، کوئی لسانیت کا مسئلہ نہیں، ایک یہ کہ غیر مسلموں کو عزت دینا۔ تو یہ جو کام ہے بر صغیر پاک و ہند میں جو خواجہ صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ دلت جن کو برہمن جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انسان نہیں سمجھتے تھے، وہ کسی چیز کو چھو جائیں تو اٹھا کر پھینک دیتے تھے، ان کو ساتھ بٹھا کے ایسا کھلایا کہ پھر ان کے دلوں کو تبدیل کر دیا نا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں محمود احمد صاحب ڈی جی خان سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جناب سر میں سوال پوچھنا تھا، ہم اسلام میں کافر کو کافر کہنا بھی گناہ ہے۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کافر کو کافر کہنا گناہ ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہاں جی، اچھا میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا سر کہ جو میں اسموکنگ کرتا ہوں، ہر ٹائم درود شریف کا وزٹ کرتا ہوں، اسموکنگ کرتے ہوئے میں درود شریف کا وزٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ اسموکنگ کرتے ہوئے درود شریف؟ ہاں جی اچھا بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں مبشر حسن صاحب سرگودا سے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے جناب اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ جناب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ سارے ایک شخص ہے وہ گھر کا بڑی مشکل سے گزر بسر کر رہا ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ، یعنی کتنی کمائی ہے، اور 2.5-3 لاکھ روپے اس کا قرضہ ہے، اگر وہ زکوٰۃ اس نیت سے لیتا ہے کہ میرا قرضہ اتر جائے، کیا وہ جائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح، میں سمجھ گیا، 2.5-3 لاکھ روپے قرض ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اللہ دیتا صاحب پاک پتن سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، کیا حال ہیں؟ الحمدللہ جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ بہت ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا، بہت اچھا پروگرام آپ کا، علماء جو ہے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے جی۔ آمین آمین، بہت دعا کیا کیجئے صاحب۔ یہ میرے میں آپ کو بتاؤں، یہ میری سحر اور افطار کی ٹرانسمیشن کی جتنے بھی جید علماء کرام ہیں صبح نور کے، یہ میں آپ کو سچ بتاؤں یہ اتنا خلوص دل سے آتے ہیں، یہ لٹرلی جہاد کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں پرسنلی سب کو جانتا ہوں، بس ان کے لیے دعا کیا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جتنے بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے۔ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر یہ نا 2 سسٹر ہیں، 5 بھائی ہیں، تو ایک سسٹر فوت ہو گئی ہے، تو اس کا جو ہے نا جائیداد میں کیا حصہ ہوگا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جب خان صاحب یہ قوالی سناتے ہیں تو یہ تھوڑا سا نا نوبت سنا دیا کریں درمیان۔ اچھا کلندر پاک کی نوبت، اچھا جی ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے جی، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ علامہ صاحب کافر کو کافر کہنا گناہ ہے؟ نہیں، یہ کہیں بھی نہیں لکھا مسلمان کو کافر کہنا گناہ ہے، وہ تو قل یا ایھا الکافرون کہہ کر اللہ نے خود کافروں کو مخاطب ٹھیک ہے، مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے، 3 لاکھ روپے کا قرض ہے، کیا قرض لے کر جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں؟ مطلب بہت جو کماتے ہیں اس میں بڑا مشکل، مقروض کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اس زکوٰۃ کے ذریعے اپنے آپ کو قرض سے ہلکا کرے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ 2 بہنیں 5 بھائی ہیں، اب یہ بتائیے ایک سسٹر کا انتقال ہو گیا تو کیسے تقسیم ہوگی جائیداد کی؟ وہ تو اپنی پہلے جائیداد بتائیں گے، وہ سسٹر کی آگے اولاد ہے یا نہیں ہے وہ اس بارے میں پھر بتائیں، جو متوفیہ ہے اس کی جو آگے اولاد ہے تو پھر اور حکم ہے، اگر اس کی آگے اولاد اپنی نہیں ہے تو پھر اس کا اور حکم ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ حصہ ان بہن بھائیوں کو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سگریٹ بھی پیتے ہیں، سگریٹ کے دوران درود پاک بھی پڑھنا چاہتے ہیں؟ یہ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ 1000 بار بے شویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے عدد۔ اللہ اکبر، اب اس کا ترجمہ بھی ان کو بتائیے۔ سگریٹ کا جو مسئلہ ہے نا جی، اس کے اندر سب سے پہلی برائی یہ ہے کہ بدبو ہوتی ہے، اور جہاں بدبو ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے۔ بالکل، تو جب وہ فرشتے جو ہر جگہ رحمت کے ہوتے ہیں وہ بدبو سے بھاگ جاتے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کس طرح ہم نظرانہ تو اس کا کوئی حل ان کو اگر یہ ایڈکشن ہے تو یہ ہے کہ بدبو دور کر لیں، پہلے یہ سگریٹ اگر مثال کے طور پہ پی رہے ہیں تو اس کو بدبو دور کر لیں، اور یہ سگریٹ کے ناجائز ہونے کی جو شرعی وجوہات ہیں ان میں سے سب سے بڑی وجہ اس کا بدبودار ہونا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، مباح کہا گیا۔ اس بات کو تھوڑا سا میں یہ عرض کر دوں کہ اے بندہ مومن، تیرے دل میں اگر حب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا عطا کردہ نظام دیکھ۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے کہو لا الہ الا اللہ، پھر کہو محمد الرسول اللہ، تاکہ اس کلمے کو کہہ کر اپنی زبان کو پاک کر لو۔ یہ پاکیزہ نام لینے کے لیے ہم تو
کچا پیاز اور لہسن کچا کھا کر مسجد میں نہیں جا سکتے کہ ساتھیوں کو بو ہوگی اور ہم اس سے آقا علیہ السلام کا بالکل صحیح فرمایا جی. کیا فرما رہے تھے نواز صاحب؟ جی پہلی جو گفتگو کر رہے تھے ہم, ہاں پہلی جو گفتگو واقعہ آپ بتا. جی اس میں میں عرض کرنا چاہتا تھا, یہ تو خواجہ صاحب کا واقعہ, حضرت بابا صاحب کے واقعات دیگر, اور ہم ماضی قریب کی بات کریں تو حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہاں آپ کے ہاں, اور اب بھی ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر مساوات اور سب کو بٹھا کے ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ کچھ گیسٹ آئے, مہمان آئے, تو ان کو آپ نے حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا پیش کیا, اور وہ جو اپنے علاقوں کے زمیندار تھے جو بھی تھے وہ سارے کھانے لگے. تو انہوں نے اپنے ساتھ جو ایک ملازم تھا جس کو کمی کہتے تھے اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہوا تھا, آگے نہیں اس کو بٹھایا کہ ہم سرداروں کے ساتھ یہ بیٹھے گا تو اچھا نہیں ہے. آپ نے سب کے آگے کھانا رکھ دیا, سب کو کھانا مل گیا, تو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں جو برتن پیش کیا گیا, آپ نے وہ برتن اٹھایا اور جا کر اس غریب ملازم جس کو کمی کہتے تھے اس کے آگے جا کے کھانا رکھا اور بیٹھ گئے, فرمانے لگے کہ تو ان کا کمی اور میں مصطفیٰ کا کمی, تو کمی بھائی ہوتے ہیں. اللہ 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 اللہ, یہ طریق صحابہ کا بھی رہا, یہ طریق اہل بیت اطہار کا بھی رہا, یہ طریق اولیاء کرام کا بھی رہا کہ اپنے آپ کو گو کے مراتب کے اعتبار سے تو ظاہر ہے ہم تو ان کے خاکوں کی خاک نہیں, ان کے قدمین شریفین سے لگی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ ان کے در پہ کوئی چلا جائے تو کیسے عزت سے بٹھاتے, کیسے احترام سے بٹھاتے, اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں بادشاہ بن کے آیا ہوں, اور یہ جو ہے میرے سامنے سوال ہی ہیں. جی بتائیے جنید صاحب, کچھ واقعات بتائیے ذرا. جی یہ جو آج کا ہمارا ہے نا موضوع, یہ آپ نے اخوت اور مساوات کا رکھا ہے, اس کی جو اصل روح ہے جس کے اوپر یہ واقعات بھی سارے آئیں گے, کہ جو اصل اس کی روح ہے وہ ہے محبت اور وہ ہے الفت. یعنی کہ گویا کہ ہماری جو یہ اخوت قائم ہوئی ہے یہ کسی اور رشتے کی بنیاد پر نہیں ہے, محبت کی بنیاد پر ہے. جس طرح وہ اللہ رسول کی محبت ہے, اللہ رسول کی محبت ہے. اب آپ کی وہ ایک شروع میں انٹرو میں آپ نے ایک جملہ کہا تھا جو حدیث شریف آپ نے بیان فرمائی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. بالکل ایسے. اچھا اس میں آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اپنے ماں باپ, اولاد, دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر جب میرے سے محبت نہیں کرو گے مومن نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا گویا کہ ایمان کا تقاضا یہاں پر آپ نے بیان فرمایا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی جگہ پر آپ علیہ السلام کا دوسرا فرمان اقدس ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے نفس اور اپنے جان کے لیے پسند کرتا ہے. یعنی یہاں پہ اخوت بھی آ گئی, مساوات بھی آ گئی. اخوت بھی ہے اور مساوات بھی ہے. بارک اللہ فیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے اس اخوت و مساوات کے درس کو اہمیت کتنی دی ہے, اتنی ہی اہمیت دی ہے جتنی آپ علیہ السلام نے ایمان کے لیے اپنی محبت کو شرط قرار دیا, اتنی ہی محبت یہ بھی شرط قرار دی ہے کہ آپ اپنے بھائی کو نظر انداز نہیں کریں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے جو شروع میں علت جو اللہ رب العزت نے بھی بیان کی ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اپنے اوپر ان نعمتوں یاد کرو کہ جب آپ آپس میں دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اور آپ کے دلوں میں اللہ رب العزت نے یہ محبت اور الفت ڈال دی جس کی وجہ سے آپ سارے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اچھا یہ جو دین کی محبت, دینی رشتہ اور دین کی وجہ سے جو محبت قائم ہوئی, اس پہ حضرت عبد الرحمن ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور کسی جنگ کے اندر وہ اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. جب جنگ ختم ہو گئی اور بعد میں یہ گفتگو ہونے لگی تو انہوں نے یہ عرض کیا, کہنے لگے کہ میری تلوار کے وار میں ایک بار آپ آ چکے تھے, بس یک جنبش میں آپ کے سر کو تن سے جدا کر سکتا تھا, لیکن میں نے یہ سمجھا کہ آپ میرے والد ہیں, اس پدریت کی بنیاد پہ, اس باپ اور بیٹے کے رشتے کی بنیاد پہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا. بدر کا موقع. اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے بتایا کہ جو محبت اور الفت اور دینی رشتے کی محبت ہے وہ کیا ہے. وہ فرمانے لگے کہ آپ نے تو اس بنیاد پر مجھے چھوڑ دیا, اگر آپ میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو باخدا میں آپ کو ایک لمحے میں آپ کو جدا کر دیتا. وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی کہ صرف دین اور اسلام کا رشتہ اور اسلام اور غیر اسلام کا رشتہ, کیونکہ وہ اس وقت غیر مسلم تھے تو آپ نے اپنے بیٹے ہونے کی حیثیت کو وہاں پر ترجیح نہیں دی بلکہ دین اسلام کو اس کے اوپر ترجیح دی, اور اس محبت کو جو آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت ہونی چاہیے
آپ نے جو فرمایا نا کہ مومن نہیں ہو سکتے، تو آپ نے ایمان کا وہ تقاضا پورا کیا. آج بھی ہماری یہی ضرورت ہے کہ جب تک ہم ان تقاضوں کو، محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ وہ قیامت کا دن جب کہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا اور سورج سوا نیزے پر آ چکا ہوگا، تپش ہوگی، ہر کوئی سایہ تلاش کر رہا ہوگا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العزت اس وقت بھی اپنی عرش کے سائے تلے رکھے گا. ان میں سے فرمایا 2 کون سے؟ من تحابا للہ وتفارقا للہ. اللہ اللہ اللہ. وہ 2 لوگ جو رب کے نام پر جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی ہو. کمال یہ دیکھا نہیں ہوگا، جانتے نہیں ہوں گے ایک دوسرے کو، کوئی رشتہ اور بھی نہیں ہے سوائے اس ایک اللہ کی محبت کے. دونوں میں جو رشتہ مشترک کیا ہے رب کی محبت ہے، اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی انہوں نے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیا. رب ان کو اپنی عرش کے سائے تلے رکھے گا. اچھا یہاں پہ ایک اور بات بتائیں، وہ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواجہ صاحب کر رہے ہیں، جو داتا صاحب کر رہے ہیں، جو غوث پاک کر رہے ہیں، اب ظاہر ہم نے تو نہیں دیکھا نا، وہ تو دیکھ رہے ہیں اپنے غلاموں کو، تو بروز محشر اللہ تعالیٰ ان کے غلاموں میں شامل کر دے گا نا. اس کا مطلب یہی بنیاد ہے. اس لیے جو دعا بھی مانگی جاتی ہے نا، اس میں یہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ سکھا دیا کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر اور پھر ان کی محبت عطا کر جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہ 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 اللہ. تو گویا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ ان کی محبت میں ہیں تو آپ ان کے ساتھ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہو قیامت کے دن آپ بروز محشر. بالکل ٹھیک، اسی کے ساتھ ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. میں اب 2 اہم موضوعات رہ گئے جس پہ میں چاہتا ہوں ڈیٹیل آپ سے گفتگو کرواؤں گا. ایک مواخات مدینہ کہ 45 مہاجرین ہیں، 45 انصار ہیں. یہ جو 9 کا عدد بنا ہے، 90، یہ کیا ہے؟ اس پہ بات کریں گے کہ کیا قربانی دینے کو انصار تیار اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے، اور کس لیول کی قربانی، اس پہ بات کریں گے. اور دوسرا اس کے بعد پھر امت کی ذبح حالی پہ بات کریں گے کہ اتنا سب کچھ میرے سرکار عطا کر کے چلے گئے، پھر ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ناظرین کرام، بات ہو رہی ہے اخوت مساوات کے حوالے سے، اور ظاہر ہے اب وہ موقع آئے گا کہ جہاں پر مواخات مدینہ کی بھی بات ہوگی اور امت کی ذبح حالی کی بھی بات ہوگی. ایک مختصر سے وقفے پہ جا رہے ہیں، ظاہر ہے آپ بھی سیری کریں گے، ہم بھی کریں گے، لیکن ایک بات عرض کر کے جانا چاہتا ہوں. ابھی کل ہی کا چرچا تھا ناظرین، ابھی کل ہی آوازیں بلند ہو رہی تھیں کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اور آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک آ گیا. پھر ابھی کل ہی کی تو بات تھی کہ رحمت کا عشرہ شروع ہوا چاہتا تھا، رحمت کا عشرہ بھی شروع ہو گیا ناظرین. ابھی کل ہی کی تو بات تھی کہ رحمت کا عشرہ اپنے وسط میں آ گیا، رحمت کا عشرہ وسط میں آ کے ناظرین آگے بڑھ بھی گیا. اور اب یہ کل ہی کی بات ہو گئی کہ رحمت کا عشرہ ہمارے درمیان سے جدا ہو کے چلا گیا. پتہ نہیں اگلے برس میں اور آپ زمین کی پیٹھ پر ہیں یا زمین کے پیٹ میں، کس کو معلوم. لیکن یہ بات تو ہے اس وقت یہ سانسیں چل رہی ہیں ناظرین، اور یہ جو چلتی ہوئی سانسیں ہیں نا، یہ پکار کے کہہ رہی ہیں کہ کسی اور کو مت پکارو، اپنے رب کو پکارو. کسی اور کو مت مناؤ، اپنے رب کو مناؤ. کسی اور کے آگے سر نہ جھکاؤ، اپنے رب کے آگے سر جھکاؤ، کیونکہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بچ جائیے اپنے رب کی بارگاہ میں. ہمارے ساتھ رہیے، جاتے ہیں اور لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کا موقع ہے، اور بات ہو رہی تھی اخوت اور مساوات کی اہمیت و فضیلت، اور ساتھ ساتھ مواخات مدینہ. اب مواخات مدینہ پہ بات کرتے ہیں کہ میرے آپ کے سرکار علیہ السلام نے کس انداز سے 45 مہاجرین کو اور 45 انصار کو آپس میں بھائی بنایا، اس کے بنیادی مقصد کیا تھا. جی پروفیسر صاحب بتائیے.
حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی منصوبہ ساز ہے، نہ کوئی سپہ سالار ہے، نہ حکمران ہے، نہ کوئی اور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے لوگ حکومت پر بوجھ بنے، ان کے لیے دشواریاں ہوں، تو آپ نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر دیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمارے گھر میں 2 مرتبہ اخوت قائم فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تاخو فی اللہ اخوین، اللہ کے لیے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار اور ایک مہاجر انہیں کہتے ہیں تم آپس میں بھائی ہو۔ اور اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خارجہ بن زید کا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عتبان بن مالک کا، عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع کا، ابو عبیدہ بن الجراح کو سعد بن معاذ کا، عثمان رضی اللہ عنہ کو اوس بن ثابت کا، اس طرح ایک ایک انصاری اور ایک ایک۔ اب ان انصار نے اور آخر میں مولا کائنات کو اپنا بنایا۔ مولا کائنات کو اپنا بھی، اور سلمان فارسی کا بھی لفظ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے سے کہیں جدا ہونے ہی نہیں دیا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے مہاجرین کو مدینہ منورہ کی فضاؤں میں ایسے کھپا دیا گویا یہاں کوئی آیا ہی نہیں، ایک کنبہ بن گئے۔ اب اس کے بعد انصار مدینہ نے جس محبت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ اپنے ان بھائیوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا، ان کے ساتھ تعلقات استوار کیے، نہ آسمان نے اس سے پہلے کبھی دیکھے نہ قیامت تک دیکھ پائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور یہاں تک معاملہ پہنچا کہ انہوں نے ان بھائیوں کو یعنی مہاجر بھائی تھے اپنی جائیدادوں میں حصے دار بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور بعد میں انصار سے وہ کہنے لگے کہ ہمیں حصے دار نہ بنائیں، اللہ تعالیٰ تمہارے پاس رکھے، تو وہ کہنے لگے کہ پھر آپ ہمارے ساتھ کچھ کام کر لیا کریں تاکہ اس میں ہم آپ کو حصہ دے دیا کریں۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر جو اخوت قائم فرمائی، اس اخوت کا اثر کائنات یہ دیکھتی ہے۔ یہ منظر تھے کہ مدینہ منورہ میں ایک 7 گھرہ محلہ ہے، ایک گھر میں سری تحفے کے طور پر آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کھائیں، پڑوسی کو دے دیں، وہ پڑوسی کو دیتا ہے، وہ آگے دیتا ہے، وہ آگے دیتا ہے، آگے دیتا ہے، جہاں سے وہ سری چلتی ہے وہیں دوبارہ آ جاتی ہے۔ یہ اخوت کا منظر تھا کہ وہ ایک دوسرے کو کیسا بھائی جانتے تھے۔ اللہ۔ پھر انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے حصے میں رکھا ہے، انہوں نے اسے پکایا اور 7 گھروں میں تھوڑا تھوڑا کر کے بانٹ دیا۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخوت کے ذریعے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو ایک لاہ عمل عطا کر دیا کہ جہاں کہیں بھی اس طرح کا موقع بنے، جس طرح پاکستان کے اندر بھی موقع آیا، تاکہ آنے والے کو احساس ہی نہ ہو کہ میں کسی اجنبی میں جا رہا ہوں، بلکہ بنی آدم آزا یک دیگرند کہ در آفرینش ز یک جوہرند، گر عضو بدرد آورد روزگار دیگر عضوہارا نہ ماند قرار، تاکہ وہ لوگ ایک جان بن کر رہیں اور معاشرتی زندگی میں خوبیاں اور ان جیسے آپ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے دیوار کی مانند، ایسا ہی جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی چلی جاتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے سہارا بنتے ہوئے سوسائٹی کو مضبوطی اور استحکام کی طرف لاتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے ایک ایسی فضا قائم کر دی کہ جہاں کسی کو اجنبیت محسوس ہی نہ ہوئی، اور چند دنوں کے اندر ایسے لگا کہ گویا وہ لوگ اسی مدینہ منورہ کی رہائشی تھے، یہاں کی آبادی تھی، باہر سے نہیں آئے تھے۔ تو اس عمل کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں نمونے کے طور پر دیا ہے۔ یعنی وہ جو مہاجرین تھے بنیادی طور پہ ان کی مالی اعانت بھی، ان کی اکوموڈیشن بھی، وہ سہارا مل گیا، وہ سب کچھ جو ہے انصار کے ذمہ دے دیا۔ یہ کہا جاتا ہے عربی میں کہ السفر صقر ولو کان میلا، سفر عذاب ہے، جہنم ہے، آگ ہے، اگرچہ 1 میل کا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک تو ہے نا کہ السفر وسیلۃ الظفر،
لیکن جہاں دقت آتی ہے، اب میں ایک ایسی جگہ پر پہنچا ہوں جہاں مجھے کوئی جاننے والا نہیں، میرے پاس وسائل بھی بہت تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے، تو میرے لیے ایک دم کتنی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ وہاں سرکار علیہ السلام نے انصاریوں کو کھڑا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح سے کھڑا کیا کہ وہ انہیں حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر محبت کر کے سبحان اللہ۔ علامہ صاحب میں ایک بات آپ سے عرض کروں سوال کے طور پہ، جب بنو نزیر کو جلا وطن کیا گیا تو ان کی جو مزروعہ زمینیں تھیں سرکار علیہ السلام کے قبضے میں آئیں، تو سرکار علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم چاہو، یعنی انصاریوں سے مخاطب ہو کے، کہ بنو نزیر کی زمین کو تمہارے اموال کے ساتھ ملا کر تمہارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دوں، اور اگر تم چاہو تو تمہارے اموال تمہیں واپس کر دیے جائیں اور جو مفتوحہ زمین ہے وہ صرف مہاجرین میں تقسیم کر دی جائے۔ اب دیکھیں وہاں پر کیا کمال جملے انصاریوں نے فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بنو نزیر کی مزروعہ زمینیں تو حضور سب کی سب ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرما دیں، اور ہماری زمین کو بھی ان کے درمیان تقسیم فرما دیں، یعنی سرکار جیسا چاہیں ویسا کر لیں۔ کیا محبت کی انتہا ہے کہ کائنات اس سے پہلے نہ دیکھتی ہے نہ اس کے بعد مثال پیش کر سکتی ہے۔ جی یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا جو فرمانے علی شان ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا عملی مصداق، اللہ کسی بھی معاملے میں انہوں نے اگر اختلاف ہوا ہی نہیں ہے اور بالفرض ہو گیا ہے تو آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، اور یہ تو سراپا محبت ہے۔ اور آپ دیکھیے یہی کچھ جو ہوا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جب ان کو بھائی بھائی بنا دیا، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اسٹریٹجی بھی ہے۔ آپ نے ہجرت کے بعد جو ہے ایک دوسرے سے ان گروہوں کی اجنبیت کو ختم کر دیا، ایک دوسرے کو الگ الگ سمجھنا شروع کر دیں۔ کیونکہ جو مکہ سے رہنے والے مہاجرین تھے ان کے ذہنوں میں ایک برتری کا احساس تھا کہ ہم سارے عرب میں معتبر ہیں، لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ یار ایک تو ہم اتنے بڑے سردار اور اب ان لوگوں کے آگے آ کے ہم رہے ہیں اس طرح، تو ان کا وہ احساس ختم کیا، اور یہ جو لوگ تھے کہیں ان کے ساتھ تعاون کرتے بوجھ نہ سمجھنے لگے، تو بھائی بھائی بنا کر ان کے دلوں میں بھی آپ نے اپنائیت پیدا کر دی۔ یعنی سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی حوالے سے ایک امت بنا کے مضبوط کر دیا کہ دکھ سکھ خوشی غم سب ایک ساتھ کر دیں۔ بالکل اسی طرح ایک دوسرے کو آپ نے یشد بنیان بعض بعضھا کا جو عملی مصداق بنایا ہے ایک دیوار کی اینٹوں کی صورت میں۔ تو پھر جب غزوہ خیبر ہوا تو اس وقت جو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین مہاجرین تھے، تو انہوں نے وہ ساری زمینیں جو کچھ بھی تھا امانت کے طور پر جو لی ہوئی تھی وہ ان کو واپس کر دی، حالانکہ انہوں نے مستقل دی تھی لیکن انہوں نے اس کو امانت سمجھ کر ہی رکھا ہے۔ ایک بات میں توجہ چاہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مواخات کروائی ہے یہ کروائی ہے مہاجرین میں اور انصار۔ ٹھیک ہے، جب حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا آخر میں بچے 45 میں سے، تو اب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ روئے آنکھوں سے آنسو آئے کہ میرا تو ادھر بھائی کوئی نہیں، تو آپ نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھی بھائی ہو۔ اب سوال تو یہ ہے مواخات تو کروائی مہاجرین اور انصار میں، تو حضرت علی مہاجر تھے تو حضور خود بھی تو مہاجر تھے، تو یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کسی انصار کا انتخاب کیا جاتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو اسی لیے پیرالل آپ نے ساتھ رکھا، لیکن اپنی طرف نسبت کیوں کی؟ اس میں یہی ایک نقطہ ہے جو مواخات کی صورت میں ہمیں مقام علی المرتضیٰ شیر خدا سمجھ آتا ہے کہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا، تو یہ مواخات کے بھی اس اعلیٰ مرتبے پر فائز نظر آئے کہ آقا کریم علیہ السلام اگرچہ مہاجر ہیں اور سید المہاجرین ہیں، لیکن دوسری طرف در حقیقت یہ ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ کی طرف سے ننیالی تو یہی اہل مدینہ ہے، یہی مدینہ منورہ کے تو آپ بچپن میں رہے ہیں، تو آپ نے اس طرف نسبت دے دی کہ میں مدنی بھی ہوں، مکی تو ہوں ہی لیکن مدنی بھی ہوں، اس لیے علی المرتضیٰ آپ کو میں اپنا بھائی قرار دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بات اور آگے بڑھاتے ہیں، یہ جو گراس روٹ لیول سے سرکار علیہ السلام نے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پورا نظام مرتب کر دیا اخوت کے ذریعے سے، مساوات کے ذریعے سے، اب آپ یہ دیکھیے کہ اب آپ اس کو آہستہ سے گریجولی اوپر کی سطح پہ لے جائیں، یعنی فرد کی سطح، خاندان، کمیونٹی، معاشرہ، ملک، دین امہ کی سطح پہ لے جائیں۔ جو ذبو حالی ہے، میرے سرکار تو پوری رات رویا کرتے تھے امت کے لیے، یا ایھا المزمل اتر گئے، قدمین شریفین متورم ہو جایا کرتے تھے۔ ملانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہوتے، ہم تو کئی ایک ہو گئے صاحب، جغرافیہ میں، سرحدوں میں تقسیم کر دیا۔ اب وہی بات ہے جو امت کی صورتحال ہے، کشمیر، فلسطین، روہنگیا، شام، ناموس رسالت کا معاملہ ہو، حدود اللہ کا معاملہ ہو، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کس جگہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں؟
جنید صاحب دیکھیں، بڑی آپ نے خوبصورت بات سے اس کا آغاز کیا کہ وہ زمانہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا جو دور جاہلیت تھا اگر اس کو ہم لے لیں تو اس کے اندر یہ ساری برائیاں موجود تھیں. گویا کہ اگر ہم اس کو مختصر جملے میں بند کریں تو وہاں اجتماعیت نہیں تھی، انفرادیت تھی. یعنی لوگ اپنی افراد کے مفادات کے تحت کام کرتے تھے، اجتماعی مفادات کے تحت کام نہیں کرتے تھے. اب اجتماعی مفادات تو یہی ہے نا، اخوت و مساوات، کہ جب آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو آپ کا بھائی چارہ پورا ہوگا. جب آپ اپنا خیال رکھیں گے تو پھر بھائی چارہ تو قائم نہ ہوا. تو گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے کی گری ہوئی انسانیت اور اس کے اندر جو مسائل موجود تھے اور جو پریشانیاں جس کی وجہ سے وہ افتراق کا شکار تھے، اس کے اندر جو یکجہتی پیدا کی وہ اس اخوت اور محبت کے ذریعے کی. اچھا، اس اخوت اور محبت کے ذریعے ہوا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم، جو رحمت اور مودت اور محبت کا ہے اس کے اعتبار سے مسلمان سارے کے سارے کمثل الجسد الواحد، یہ ایک جسم کی مانند بنا دیا. تو جب اس محبت اور مودت کو آپ اس میں سے نکال دیں گے تو یقیناً پھر وہ اسی افتراق کا شکار ہو جائیں گے. آج اگر امت مسلمہ اس زبوں حالی کا شکار ہے تو اس میں کمی اس بات کی ہو گئی کہ ہم اجتماعی طور پر ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے بجائے ہم اپنی ذاتیات کے اندر آگے اور صرف اپنا خیال رکھنے لگ گئے. ہر کوئی اپنے مفادات کا حامی بن گیا. وہ انفرادی سطح پر اگر ہم اپنے معاشرے کو لے لیں، اس کی زبوں حالی کا سبب ہو تو میں ایک فرد کا ذمہ دار ہوں، میں اپنا ذمہ دار ہوں. میں یہ خیال نہیں رکھ رہا کہ میرے گھر میں، میرے معاشرے میں، میرے رشتہ داروں کے اندر اور آس پاس کیا آ رہا ہے. دین اسلام نے تو ہمیں سب کچھ سکھایا کہ آپ اپنے گھر کے اندر بھی خیر دینار ما انفقتہ علی اہلک، بہترین دینار وہ ہے جو تو اپنے گھر والے پر خرچ کرے گا. اقربا پروری اور جو صلہ رحمی ہے اس کا بھی درس دے دیا کہ آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. گویا کہ تمام ان اسلامی اصولوں کے اوپر ہم جب چلیں گے تو اس کے اندر اخوت اور بھائی چارہ آ جائے گا. یہ سارا معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائے گا. آخری بات مختصراً بتا دیجئے کہ آج اسلامی جو پورا بلاک ہے ہمارا، خاص طور پر ریپرزنٹیشن تو OIC میں ہے نا. بات یہ ہے کہ میں نے جیسے ابتدا میں ایک بات کہی تھی کہ میں آخر میں جا کے یہ بات کروں گا، آج پاکستان کسی بھی مسئلے پر بولتا ہے، کہیں بھی اسلامک ورلڈ میں کچھ بھی ہوتا ہے. کشمیر کا تو مسئلہ ظاہر ہے ہمارا، بالکل یہ تو ہماری شاہراہ ہے نا. فلسطین کے معاملے میں اگر پاکستان بولے تو اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں کہ ہم کیوں بولے. شام کے مسئلے پہ اگر پاکستان بولے تو ہم کیوں بولے. روہنگیا کے مسئلے پہ پاکستان بولے تو آوازیں اٹھتی ہیں ہم کیوں بولے. یعنی جہاں جہاں پاکستان بولتا ہے وہیں یہیں سے آوازیں اٹھتی ہیں. یہ جو حدیث مبارکہ آپ نے ابھی سنائی ہے کہ جسم کی مانند ہے، جسد کی مانند ہے، ایک عضو میں اگر مطلب تکلیف ہو جائے تو پورا جسم جو ہے وہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو امت مسلمہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا رہی ہے ان تمام باتوں سے، صرف نظر کر رہی ہے. ایک مختصر سا اس کے اندر ایک حل ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. ظاہری بات ہے ہم جب مرکز سے جس طرح بات ہو رہی تھی مرکز سے دور ہو گئے اور ان بنیادی تعلیمات سے جب ہم ہٹ گئے تو یقیناً وہ والے ثمرات ہم نہیں سمیٹ سکیں گے اور وہ ایک جسم نہیں بن سکیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک حل عطا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ لن يدخل الجنہ حتی تؤمنوا، آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپ ایمان نہیں لے آتے. فرمایا کہ وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، اور آپ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کریں. آپس میں ہم مسلمان بھائی جب بھائی بھائی نہ بن جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرنے لگ جائیں تو اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے. آپ نے فرمایا کہ الا ادلکم علی شیء لو فعلتموہ تحابوا، میں آپ کو کسی ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں کہ اگر آپ اس کو کرنے لگ جائیں تو آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگ جائیں گے. تو آپ نے فرمایا افشوا السلام، اسلام جو ہے اور سلام، سلامتی، اس کو پھیلانا شروع کر لیں. اللہ، جب ہم ایک دوسرے کے لیے سلامتی بن جائیں گے تو یہ سارا معاشرہ سلامتی بن جائے گا، اور جب یہ سارا معاشرہ سلامتی بن جائے گا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے ان کے چہرے نور کے ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور شہداء اور صالحین جو لوگ ہیں وہ ان کے اس مرتبے کے اوپر رشک کر رہے ہوں گے اور ان کی تعریفات بیان کر رہے ہوں گے. فرمایا وہ لوگ کون ہوں گے؟ ان کی بات مکمل ہو جائے ان کی. جی فرمایا وہ لوگ کون ہوں گے؟ تو فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں گے. بالکل ایک جملے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اخوت و مساوات کی رمز کو نہ پہچاننے والے اس بات میں غور کریں کہ سندھ کو باب الاسلام کیوں کہا جاتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، آخر میں مجموعہ کلام کی طرف چلیں گے، خاص صاحب ہمیں سنائیں گے، لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ میں نے انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرنی ہے.
کراچی کی آذان فجر کے بعد، اور آج میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک بڑا ہی کمال واقعہ سنانے والا ہوں۔ یعنی آپ نے سنا ہوگا، یعنی مہنگی ترین گائے کتنے کی ہو سکتی ہے؟ آپ ذرا سوچئے کہ جو منڈی میں لوگ پرچیز کرنے جاتے ہیں، بھئی لاکھ کی، 2 لاکھ کی، 5 لاکھ کی، 10 لاکھ کی، 50 لاکھ کی، 60-70 لاکھ کی۔ میں آپ کو دنیا کی مہنگی ترین گائے کے بارے میں بتاؤں گا کہ کائنات میں اس سے زیادہ مہنگی ترین گائے نہ آئی تھی نہ آئے گی، جس کی کھال کے اندر سونا بھر بھر کے تولا گیا تھا۔ اب ذرا سوچئے ناظرین وہ کیا گائے ہوگی، بس آپ کو تھوڑے سے عرصے کے بعد بتاؤں گا۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، قصص القرآن کے ساتھ ایک بار پھر میں حاضر خدمت، اور آج آپ کو دنیا کی مہنگی ترین گائے کے بارے میں انشاءاللہ بتاتے ہیں کہ وہ کتنی مہنگی ترین گائے تھی کہ اس سے پہلے نہ کوئی ایسی گائے آئی نہ اس کے بعد کوئی ایسی گائے آئے گی۔ ناظرین کرام، یہ انتہائی اہم ترین اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اسی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورہ کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورہ رکھا گیا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے ناظرین کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ اور ان کا ایک بچہ تھا جو کہ نابالغ تھا۔ ہوا یہ کہ آپ کے پاس ایک بچیا تھی، یعنی چھوٹی گائے تھی۔ اس بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک کہ میرا بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اس بزرگ کی ناظرین وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرمانبردار اور انتہائی نیکوکار بچہ ثابت ہوا۔ اس نے ناظرین ایک بڑا عجیب کام کیا ہوا تھا، اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصے میں وہ سوتا تھا، ایک حصے میں وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں وہ ماں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ روزانہ صبح جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور اس کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، 1/3 رقم اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیا کرتا تھا۔ ایک دن ناظرین لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی ہے جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا کی امانت میں سونپ دیا ہے۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جاؤ اور جا کر اس طرح سے دعا کرو کہ اے حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ ہوا یہ ناظرین کہ اس بچیا کی جو نشانی تھی وہ بھی آپ کی والدہ نے آپ کو بتائی کہ وہ پیلے رنگ کی ہوگی، اور اس کی کھال انتہائی چمکدار ہوگی، جیسے سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہوں گی۔ یہ سن کر لڑکا جنگل کی طرف اس جھاڑی کے پاس گیا، اور جیسے ہی دعا مانگی تو فوراً گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، اور یہ اسے پکڑ کر گھر پر اپنی ماں کے پاس لے آیا۔ اچھا جی، اب اس نے کہا کہ ماں نے اسے بتایا کہ تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں ناظرین بازار میں گائے کی جو قیمت تھی وہ تقریباً 3 دینار کے قریب تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت تمہیں 3 دینار سے زیادہ دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھوں فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ تم خواہ کتنی ہی زیادہ قیمت مجھے دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورے کے بغیر ہرگز اس گائے کو تمہارے ہاتھ پہ فروخت نہیں کروں گا۔ لڑکے نے ناظرین جا کر سارا ماجرا اپنی ماں کو جب بیان کیا تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہوگا ہے بیٹا، تم اس سے مشورہ کر لو، ہم اس کو یعنی اس سے مشورہ اس طرح سے کر لو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں، یا بعد میں کریں یا ٹھہر جائیں۔ یعنی یہ ساری باتیں میں نے اس کو سمجھائی اور بھیج دیا۔ لڑکے نے بازار میں جا کر جب گاہک سے یعنی اس فرشتے سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ تم ابھی اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ تم سے خریدیں گے، اور گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا تو وہ لوگ اتنی قیمت تمہیں دیں گے اور اس گائے کو خرید لیں گے۔ یعنی
کیسی عجیب سی بات ہے ناظرین، یعنی آج سے پہلے نہ سنا نہ یقیناً اس واقعے کے بعد جو ہے وہ کبھی کسی نے دیکھا کہ ایک گائے کے چمڑے کے اندر، پوری کھال کے اندر سونا بھر کے اس کو فروخت کیا جائے۔ بہرحال چنانچہ چند ہی دنوں ناظرین ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی کو جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے 2 لڑکوں نے قتل کر دیا اور اس کی ایک لاش کو اٹھا کر ویرانے میں پھینک دیا۔ صبح کو ناظرین قاتل کی جب تلاش شروع ہوئی، جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو ایسی ہی گائے کو اس کو پایا۔ لہذا ناظرین ہوا یہ کہ جب ان کو ظاہر ضرورت تھی تو انہوں نے پوچھا کہ کتنے کی بیچتے ہو، چنانچہ ان لوگوں نے گائے کی جسامت کے مطابق اسے سونا دیا، اس گائے کو یعنی اس لڑکے سے خریدا، اور خریدنے کے بعد اس کو ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی مقتول کی لاش پر ماری تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھے قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر وہ دوبارہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا جو لڑکا تھا ناظرین وہ اپنی ماں کا چونکہ فرما بردار تھا، کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اس پورے مضمون کو قرآن پاک میں اس انداز سے بیان کیا گیا ہے، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ بولے کیا آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ تب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بالکل کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی یعنی راس ہو، پس اب تعمیل کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ وہ پھر بولے اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کریں وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کی رنگت خوب گہری ہو، ایسی جاذب نظر ہو کہ دیکھنے والوں کو بھلی لگنے لگے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر واضح فرما دے کہ وہ کون سی گائے ہے، کیونکہ ہم پر گائے کا جو معاملہ ہے وہ مشتبہ ہو گیا، یعنی مشتبہ ہو گئی ہے، اور یقیناً اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کوئی گھٹیا گائے نہیں بلکہ یقینی طور پر ایسی اعلیٰ گائے ہو جس سے نہ زمین میں ہل چلانے کی محنت لی جاتی ہو، نہ کھیتی کو وہ پانی دیتی ہو، بالکل تندرست ہو، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم آپس میں اس کے الزام میں جھگڑنے لگے، اور اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے۔ پھر ہم نے حکم دیا کہ اس مردہ پر اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے یا قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل و شعور سے کام لو۔ بات یہ ناظرین آپ دیکھیں کہ کیا کمال دو چار باتیں، اس میں ذرا درس ہدایت کے حوالے سے میں دو چار باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس واقعے سے بہت ہی حیرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، جس میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہ ایک تو یہ کہ خدا کے نیک بندوں کو چھوڑے ہوئے جو مال ہوتے ہیں ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بے انتہا برکت عطا فرماتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جو بچیا تھی وہ بچیا ایک خاص وقت میں اس نیک بندے نے چھوڑی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک بندے کی برکت سے اس کے وارثوں کے لیے اتنی اس میں برکت عطا فرما دی کہ بعد میں جا کے وہ بے شمار دولت کا ضامن بنی۔ دوسری بات، اس مرد صالح کی اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی امانت میں، یعنی جس کی چونکہ اللہ کی امانت میں سونپا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امانت کو لوٹا دیا اور اسی انداز سے لوٹا دیا۔ یعنی اللہ والوں کا یہ طریق ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور بھروسہ کر کے اللہ کی ذات پر ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے امان میں دے دیا، اب اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کر کے ہمیں لوٹا دے گا۔ تیسری بات ناظرین، ماں باپ کی فرما برداری
اور خدمت گزاری کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے بے شمار رزق عطا فرمایا کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اس یتیم بچے نے صرف ایک بات جو اس کی ماں نے کہی تھی کہ تم اتنے پیسوں میں اس کو فروخت کر دینا، لیکن فروخت کرنے سے پہلے مجھ سے آ کر پوچھ ضرور لینا، یعنی اجازت لے لینا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا، فرشتے نے کہا کہ پوچھنا مت، مجھے فروخت کر دینا۔ ماں کی اتباع، ماں کی فرمانبرداری نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صدقے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ماں کی فرمانبرداری کے صدقے سے ایسا اس شخص کو انعام عطا کیا کہ وہ اتنی دولت لے کے اٹھا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور آخری بات ناظرین، جب حکم آ جایا کرتا ہے تو اس میں بحث و مباحثے نہیں ہوتے۔ جب بحث و مباحثے ہوتے ہیں تو انسان پھر الجھنوں میں الجھتا چلا جاتا ہے۔ یہاں حکم آیا، یہاں آمنا صدقنا کہہ کہ انسان کو سر جھکا لینا چاہیے، اللہ کی بات کو مان لینا چاہیے۔ کل انشاءاللہ اسی وقت ایک اور نئے قصے کے ساتھ، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔